دہشت گردی کے مقدمے میں پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج طاہر عباس نے دوران سماعت کہا، پروسیکیوشن نے کوئی پروگریس نہیں کی، ریمانڈ کی درخواست میں کچھ الفاظ تو تبدیل کر لیتے۔ پروسیکیوٹر نے کہا، تحقیقات میں کامیابی نہیں ملی، رؤف حسن کی درخواست سے ضمانت پر دلائل طلب، فریقین کو 6 اگست کے لیے نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات اور نمائندہ مقرر کرنے کا نہیں کہا۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ججز کے خلاف بل لایا جا رہا ہے، عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بدنیتی پر مبنی قانون کو سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے۔ شیر افضل مروت کی رکنیت سے متعلق کہا، بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی تھی، شیر افضل مروت کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی عدم حاضری کے باعث ڈپٹی ڈائریکٹر نیب سے جرح مکمل نہ ہو سکی، سماعت 7 اگست تک ملتوی۔ وکلاء صفائی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست، جیل انتظامیہ نے موقف اپنایا، بیرون ملک بات کرانے کی سہولت موجود نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کیس سننے والا جج پھر تبدیل، وزارت قانون نے نئے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے مکروہ عمل کا سدباب کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ لاپتہ غلام صابر کو بازیاب کرا کر 6 اگست تک پیش کرنے کا حکم، کہا سیکریٹری داخلہ غلام صابر کی بازیابی اور عدالت میں پیشی یقینی بنائیں۔ بجلی کے بل کیسے گھٹائیں، کیپیسٹی چارجز سے کس طرح جان چھڑائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے تجاویز طلب کر لی۔ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی نے مختلف تجاویز پیش کر دی، کہا 4 ٹریلین روپے تک کی رقم یکمشت ادا کر دی جائے، اس طرح فی یونٹ 5 روپے سے زائد کمی ہوگی۔ آئی پی پیز کو آئندہ 3 سے 5 برس کے لیے اکٹھی ادائیگیوں کی بھی تجویز دی گئی، جس سے ادائیگیوں کا بوجھ اور گردشی قرضہ کم ہوگا۔ وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کو IMF سے مشروط کر دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا، اداروں کو تباہ کیا، ہم ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہے، وہ 9 مئی والوں کے ساتھ ہیں یا مہنگائی ختم کرنے والوں کے ساتھ۔ نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہریانی کی نیوز کانفرنس، کہا نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، تقسیم کار کمپنیاں درست ہاتھ میں جائیں گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ٹیکسز کے خاتمے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں 9 روز سے دھرنا جاری، مذاکرات کا تیسرا دور نہ ہو سکا، مرکزی قیادت کارکنان کو آج آئندہ کے عمل سے آگاہ کرے گی۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کہتے ہیں عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو حکومت سنبھل نہیں سکے گی، دھرنے کے خاتمے کی دھمکیاں حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، وزیر اعظم صاحب بجلی بل سیاست کا نہیں لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، چاراہوں پر بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ کے بس میں کچھ نہیں رہے گا، مسئلہ حل نہ کیا تو باقی آپشنز پر غور کریں گے۔ سکھر، خیرپور، سانگھر، کشمور سمیت اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں بارش، ٹھٹھا میں گھر کی چھت گر گئی، 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ پرانا سکھر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور سبرج کا پانی جمع ہو گیا، ٹنڈو محمد خان کی سڑکیں بھی زیر آب۔ خیرپور میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، کوہ سلیمان میں طوفانی بارش سے راجن پور میں تباہی، فصلیں اور گھر زیر آب، کئی گھر گر گئے، سامان سیلابی ریلوں میں بہہ گیا۔ کراچی میں بارش کے بعد مختلف مقامات پر پانی جمع، آج شام یا رات شہر قائد میں تیز بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش برسانے والے سسٹم کے اثرات 6 اگست تک رہیں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا جنگی جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم، پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج نے زمینی دفاعی نظام میں بھی اضافہ کر دیا۔
امریکہ जेट लड़ाका तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक वस्ती भेजेगा। ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता, कहा ईरान इसराइल से इंतकाम लेने के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस्माइल हानिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया, मुजरिम सेहूनियों को मुतनासिब सजा दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ती भेजने का हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी दिफ़ाई निज़ाम में भी इजाफा कर दिया। अमरीका जेट लड़ाका तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक़ वस्ती भेजेगा। ईरानी वज़ीर खारजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता, कहा ईरान इसराइल से इंतकाम लेने के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस्माइल हानिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया, मुजरिम सेहूनियों को मुतनासिब सजा दी जाएगी। इसराइली फौज की गजा में दहशत गर्दी बमबारी में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गरबी किनारे के इलाके तलकरम में इसराइली फोर्सेस ने गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में रहायशी इमारत पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ मुआहिदा मनसूख कर दिया। मुआहिदे के तहत मुबैना तौर पर खालिद शेख मोहम्मद को इतराफ़ जुर्म के बदले सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए थी। लॉयड ऑस्टिन ने मेमोरेंडम में कहा, मुलजिम के साथ मुकदमे से कबल मुआहिदे करने के फैसले की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इन तीनों मुआहिदों से दस्तबरदार होता हूँ। इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंसी मुसाद ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल कराया और वो एजेंट ईरान छोड़ चुके हैं। बरतानवी अखबार का दावा। द टेलीग्राफ ने लिखा, ईरानी एजेंटों ने गेस्ट हाउस के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुक्काम के पास एजेंटों के कमरों में आने जाने की वीडियो मौजूद है। धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर से बगैर रिमोट कंट्रोल तबाह किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ईरान ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 20 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस का कहना है, इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइल ने अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने पर किया।